بدھو بن کر جس کو ہم دلہے شاہ کے چوہے کہتے ہیں ویسے بن کر ملاؤں کی ہر بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں. تنقید اور سوال کا کلچر اسلام میں نہیں ہے. دیکھیے سچ والا جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جھوٹ، میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. میں تو آپ سے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کو پڑھنے میں مغالطہ ہوا، میں نے اسے ایکسیپٹ بھی کیا. اس وقت اگر میں نہ ہوتا، وہ عبدالحمید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو تمغہ لے کے جا چکے تھے یہاں سے، ان کو نوبل پرائز مل جاتا. یہ جو ہے انہوں نے الصادق الامین ثابت کر دیا. اب لوگوں کو جو ہے یہ دکھا دی، دیکھیں میں نے جو ہے یہ سچ والا کی اسٹیم پر میں نے اپنے نبی کو الصادق الامین ثابت کر دیا. آپ کو مل جاتا نا بھائی. نمسکار دوستو، مسجدوں میں آئے دن علماء کہتے ہیں کہ ان کے پیارے نبی کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا. ان کو کفار مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، یعنی مکہ کے سارے لوگ ان کو جی جان سے چاہتے تھے. جب اس بات پر سچ والا نے آپتی کی کہ قرآن میں کہیں بھی ایسا لکھا ہو، کوئی اس بات کی دلیل یا ثبوت ہو تو بتائیں، تو ایمان ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کی آنکھوں پر کس طرح پٹی باندھ دیتا ہے، کس طرح ایمان ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کو بھی اندھا بنا دیتا ہے. ایک ڈاکٹر رجوی نے اس کی دلیل دینا شروع کیا، اور دلیل کے لیے اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کس طرح کی انہوں نے جھوٹے پرپنچ رچے اور جلیبی گھمائیں، جبکہ اصل میں حضور نے 13 سال تک مکہ میں دعوت کا کام کیا، پر 86 لوگ ہی ان کے جھانسے میں آئے. انہوں نے خرافات سے بھری جھوٹی کہانی بتایا، یہاں تک کہہ دیا کہ یدی واستو میں محمد سچا نبی ہے تو اس کے پکش میں اپنا کوئی ثبوت پیش کرے، کیونکہ محمد کے پاس نہ تو کوئی چمتکار تھا اور نہ ہی کوئی کرشمہ تھا. تو دیکھیے ڈاکٹر رجوی نے کس طرح سے جھوٹی دلیلیں پیش کی، کوئی سچ والا جی نے ان کی ساری جھوٹ کو کی دھجیاں اڑا دی. دیکھیں ڈیبیٹ. جی ڈاکٹر رضوی صاحب تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر رضوی صاحب آئے ہیں. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر خوش صاحب. آمدید. جی خوش آمدید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہیپی نیو ایئر آپ کو سچ والا جی، عبدالحمید صاحب کو اور خواجہ جی کو، سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر اور بڑی شبھ کامنائیں جسے آپ کہتے ہیں. اچھا سچ والا جی ہاں جی ٹھیک ٹھاک. میں ابھی آپ کی سٹریم سن رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ پہ صادق اور امین کے بارے میں نہیں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تو میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں. عبدالحمید صاحب اگر آپ شیئر کر لیں گے تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا. تو میں کوئی بھی میں آپ کے ساتھ کوئی آبجیکشنیبل مٹیریل شیئر نہیں کروں گا، میں صرف حدیث کروں گا. جی ہاں ضرور کیجیے. الصادق الامین وہ جو ہے کس پیرا میں، کیونکہ میرا جو سوال آپ نے سن لیا ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ بعثت سے پہلے یعنی مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں جی ان کے لیے الصادق الامین کفار مکہ کہا کرتے تھے. الصادق الامین. جی تو الصادق الامین کے الفاظ کہاں ہیں؟ جی بہتر ہے. جی میں ابھی آپ کے ساتھ حدیث پڑھتا ہوں تو آپ مجھے ذرا وقت دیجیے گا، میں ساری ایک دفعہ ہی پڑھ لوں. یہ حدیث کون سی ہے؟ جی سچ والا جی یہ جامع ترمذی 2249. اچھا ٹھیک ہے. جی اس میں کیا لکھا ہے؟ اچھا حدثنا ہاں جی ان ابن عمر سے آتی ہے حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بی ابن سیاد، کہ وہ ابن سیاد کے پاس سے گزرے، فی نفر من اصحابہ فیہم عمر بن خطاب، ان کے ساتھ عمر بن خطاب تھے. پرومیننٹ فگر جو تھے وہ دو تھے، یعنی کہ ایک نبی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب، یہ پرومیننٹ فگر تھے. وَهُوَ يَلْعَبْ مَعَ غِلْمَانٍ، وہ دو جوان لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اندہ اتمی بنی مغالہ، بنی مغالہ کا جو ایک قلعہ ہے یا فورٹ ہے FORT، اس کے پاس وہ کھیل رہا تھا. اب جو ابن سیاد ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہ بھی گیا تھا، یہ پہلے مکہ میں تھے. بہرحال میں ابھی اس طرف بعد میں آتا ہوں. وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ. اب اسے پتہ نہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیک کے اوپر ایک ہاتھ مارا کہ اس کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں. ثم قال، پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ،
کیا تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر علیہ ابن سیاد، ابن سیاد نے ان کو، یعنی صافی بن سیاد جسے کہا جاتا ہے، اس نے بڑی ان کو دیکھا، فقال، اور کہا اشہد انک رسول الامین، تو اس نے کہا کہ میں بے شک دیتا ہوں کہ آپ امین، یعنی یہ امین کا چونکہ ان کو لقب دیا جاتا تھا نبی کو مکہ سے مدینہ، تو اس نے بھی شہادت دی حالانکہ وہ نان مسلم تھا۔ امین کا لفظ یہاں پہ آگیا سچ والا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ثم قال ابن سیاد لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انت انی رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں بھی رسول ہوں؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بلکہ یہ کہا آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یاتی کا، تو نبی نے کہا کہ آپ کے پاس کون آیا ہے یا کیا آیا ہے؟ قال ابن سیاد، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا پرومیننٹ فگر دو ہی تھے، ایک نبی اور ایک عمر بن خطاب، تو اس نے ایک جملہ بڑا کہا، اس نے کہا قال ابن سیاد یاتینی صادقن و کاذبن، ایک میرے پاس، ایک چونکہ نکرہ ہے، ایک میرے پاس سچا آیا ہے اور ایک جھوٹا آیا ہے، چونکہ وہ عمر بن خطاب کو جھوٹا کہتا تھا معاذ اللہ۔ بہر امین کا لفظ پہلے آ گیا، صادق کا لفظ اب آ گیا، اور یہ ابن سیاد کہہ رہا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر، تیرے اوپر تو سارا معاملہ جو ہے ڈاؤٹ فل نہیں ہو گیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خبات لک خبیہ، تو نبی نے کہا کہ میں تم سے نا کچھ چھپا رہا ہوں، وخبا لہ، اور ان سے یعنی اوڑ کے اندر انہوں نے کہا یوم تأتی السماء بطخان مبین، انہوں نے سورہ دخان کی ایک آیت پڑھی، اب اس نے پہچاننا تھا کہ نبی کے ذہن میں کیا ہے، تو فقال ابن سیاد نے کہا ہوا دخ، یعنی اس نے لفظ پکڑ لیا دخ کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخسا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بیٹ اٹ، جسے ہڈے کہہ دیتے ہیں ہار گیا، فلن تعدو قدرک، تم اپنی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قال عمر یا رسول اللہ اذن لی فاضرب عنقہ، کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن پہ ماروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یک حقا فلن تسلط علیہ، اگر تو یہ واقعی ہی حق ہوا، یہ یعنی دجال ہوا، چونکہ اس کو باقی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال مانا جا رہا تھا، تو اگر یہ واقعی دجال ہوا تو تم اس پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، یو کین ناٹ اوور پاور ہم، وَإِن لَّا يَكُنْهُ، اور اگر ایسے نہ ہوا فلا خیر لک فی قتلہ، اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر تو نہیں نا پھر۔ قال عبد الرزاق یعنی دجال۔ تو سچ والا یہ جامع ترمذی کی 2249 حدیث ہے کہ جس میں ابن جو صافن سیاد ہے، جس کے بارے میں ایک بڑا جملہ مشہور میں نے پڑھا تھا، بلکہ پڑھا ہے میرے، وَقَانَ صَبِيًّا صَغِيرًا، یہ ایک بچہ تھا، اللہ مشارف الاحتلام ہینا قدوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مدینہ، جب وہ مدینہ نبی گئے تھے اس وقت یہ بچہ تھا۔ وہ والدو لِأَبِي یہودی، اور اس کے جو والد تھے وہ ایک یہودی تھے، وہ والد عابر مختونا، اور ان کے ختنے بھی ہوئے تھے اور وہ آنکھوں سے ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، وہ اسلم صافی بعد موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اس طرح سے یہ میرے ذہن میں، تو یہ ایک سچ والا جی حدیث ہے، تو اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے حدیث ساری پڑھ لی آپ نے حدیث؟ ہاں جی، ہاں جی، میں نے اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سی حدیثیں ہیں؟ جی اس موضوع پہ میرے ذہن میں ایک یہی تھی، اور اس کے علاوہ ہاں یہ ایک ہی حدیث ہے، پکی بات؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ مت ہوئیے۔ جی نہیں، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، میرے پاس اس وقت میرے ذہن میں یہی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں امین لکھا ہے، اس حدیث میں امین لکھا ہے؟ سچ والا جی، ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا اوپر، تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ رسول، دوبارہ سنیے، میں آپ کو اس حدیث کو میں دوبارہ پڑھاؤں گا، اور آپ اس حدیث سے الامین کہاں لکھا ہے مجھے بتا دیجیے۔ الامین بتا سکتے ہیں آپ؟ بتا سکتے؟ جی ٹھیک، جی میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ سن لیجیے، اگر آپ الامین نہ بتا پائیں تب کیا کریں گے؟ اچھا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امین نہیں بلکہ امی ہے، امی، الامی۔ آپ ذرا دوبارہ پڑھیے اس کو، آپ دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے، آپ دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے۔ جی اتشہدو انی رسول اللہ، کیا تم شہادت دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
फनजर अलैहि इब्न सयाद ने उन्हें देखा, फकाला अशहदु अन्नका रसूलुल उम्मीन। हाँ, वो उसके ऊपर पेश पड़ी हुई उम्मीयीन है। है, अल उम्मीयीन है। आप डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी हैरत है, आप बड़ी हैरत है, आप तो अच्छे जानकार है आप, फिर भी इतनी हैरत है नहीं आगे कि अल उम्मीयीन को आप जो है अमीन कह रहे हैं। नहीं, मगर अमीन कह आगे रहे हैं। सादिक भी तो आ रहा है ना, सादिक कहाँ है सादिक? कहाँ है आ रहा है। सादिक के साथ? अरे भाई, आगे सादिक के साथ काजिब है ना, काजिब जी है ना। तो देखिए ना, एक सादिक, हाँ जी, जी एक कहाँ सादिक सादिक है है और एक सादिक कौन है? अरे इसमें बताइए, सादिक क्या जो है कौन है सादिक? सादिक कौन है? जी जी इसमें कौन है दो सादिक? दो फिगर है ना जी, दो फिगर अरे है ना, मेरे, एक नबी है कौन है और नबी? एक उमर खत्ताब है जी। नबी अरे नबी मेरे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जरा, ये इसे कहते हैं जी ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा। मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, नहीं, अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता नहीं, था, देखिए आप, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई है। नहीं ये सबसे आपको पहली जेब में बात नहीं तो देता। आप सुनिए नहीं सुनिए, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने नबी को पता नहीं क्या साबित करने के लिए जो दलील लाए हैं। मैंने जो सवाल किया, मेरा सवाल बाकायदा, यानी मतलब मेरी किताब में भी है और मेरी जबान पर मैं बार बार लाता हूं। देखिए, मैं ये कहता हूं, और मैं बचपन से सुन रहे हैं हम, बचपन से, जाहिर बात है, मैं 57 साल तक मैं मोमिन रहा हूं, और इस हालत ईमानी में हम अपने मस्जिदों के मिंबरों पर, ये हमारे उलमा हजरात के, उनकी जबान से, अपने कानों से मैंने सुना है कि उनका ये दावा है कि हमारे प्यारे नबी को कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का बेअसत से पहले अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? अस्सादिक अल अमीन, कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का। ये मेरा सवाल है। मैंने कहा कि इतना बड़ा जब दावा है, जाहिर बात है ये दावा क्या कुरान की किसी आयत से साबित है? क्या किसी ऐसी हदीस से साबित है जिसको आप ऑथेंटिक कहते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है डॉक्टर साहब, अब पता नहीं आप डॉक्टर हैं, पता नहीं आप जो है इस्लाम के, यानी आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका नबी साबित हो जाए, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से साबित हो जाए, बल्कि यानी कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप ये साबित करने के लिए आप जो है किसी बुढ़िया वाली कहानी को सुनाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि किसी तरह से आपका नबी सच्चा, आपका नबी अल अमीन अस्सादिक साबित हो जाए। सोचिए जरा, क्या आपको, आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अल उम्मीयीन को आपने अमीन पढ़ लिया, अमीन पढ़ लिया, हालांकि वहां पर अल उम्मीयीन है, अल उम्मीयीन, इसको आपने अमीन पढ़ लिया। किस कदर फ्रस्ट्रेट हैं आप, कितने उतावले हैं आप एक झूठे शख्स को सच्चा साबित करने के लिए। पूरी दुनिया में आज तक इस शख्स को अस्सादिक अल अमीन साबित नहीं कर सका, ना पूरा कुरान से तो मैं आपको उलट साबित करूंगा। मैंने अपने मजमून में, अपनी किताब में लिखा है, मैं आपको जो है उसका जो है इक्तिबास में फिर दोबारा आपको पढ़ के सुना दूं। मैंने क्या कहा देखें, सीरत इब्न हिशाम बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का में 13 साल तक कुरान ही की बुनियाद पर अपना दावत इल्लाह का मिशन जारी रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल तगोदो और तवील कोशिशों का माहसल ये था कि महज 86 ऐसे लोग ईमान ला सके जिनमें की अक्सरियत समाज के पिछड़े हुए लुटे पिटे अफराद पर मुश्तमिल थी। और देखिए, कुरान अपने हजारहा दावों और दाद ख्वाहियों के बावजूद मक्का की अशराफिया और उसके समझदार तबके को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में बेनीले मुराम रहा। अब यहां अकीदत और तकद्दुस की पट्टी उतार कर अगर गौर किया जाए तो कुरानी इबारतों के अंदर अज खुद न कोई तलाकत व बलागत है और न कोई तासीर व खासियत है। इसमें न कोई इल्मियत व मंतिकियत है और न कोई विजदानी व रूहानी जाज़बियत है, बल्कि उल्टा इसमें तो खुराफात व खुजाबलात से भरी कहानियां और असातीरुल अव्वलीन की इआदत व तकरार है। इसीलिए 13 साल की मुद्दत दराज तक
قرآنی مضامین نہ صرف یہ کہ بے کشش و غیر مؤثر رہے بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی بولی میں بھی اپنے مخاطبین اول پر مثبت نقوش ڈالنے اور اپنے آپ کو سچا نبی منوانے میں سخت ناکامران رہے۔ اہل اسلام اپنا یہ سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے ان کے مزعومہ نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس دعوے کی نہ تو قرآنی نصوص سے کوئی توثیق ہوتی ہے اور نہ یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایۂ ثبوت کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں کفار و مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم، سقم بن عبداللات اور ابن ابی کبشہ جیسے تنزیہ اور استہزائیہ کلمات سے ملقب کرتے تھے۔ مزید برآں خود قرآن کی سورۃ المومنون کی آیت 38 ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين سے تو الٹا یہ متناقض خبریں ملتی ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب اور مفتری علی اللہ سمجھا تھا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور، مجنون، مطعون فی النسب اور بنو عبد المطلب کا پالکڑا کہتے تھے۔ قصہ مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس تک لگاتار جستجو اور انتھک کاوشوں کے باوصف اتمام حجت ہو ہی نہیں پایا، اور منطق و استدلال کی بے لاک عدالت میں مکی قرآن اپنا الوہیتی مقدمہ بری طرح ہار چکا تھا۔ تبھی تو ایسی ہزیمت اور اس قدر پشیمانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دبے پاؤں نکل پڑے۔ اسی قضیہ و نالش کو ابن ہشام جیسے مزور و ملتبس نے غالباً ہجرت کا ٹائٹل دے دیا ہو۔ ارے بھائی، ظاہر ہے مکہ کے لوگ باغ کسی خود ساختہ بنی اسماعیلی شخص کو خدا کا سچا نبی آخر کیسے مان لیتے جس کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تائید و طرفداری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہ جاتی ہو۔ مکہ والوں کے پہم تقاضوں یعنی نبی کے دعوی نبوت کے سچا ہونے پر لگاتار ثبوت مانگتے جانے کے باوجود ثبوت فراہم کرنے کے بجائے نہایت بھونے انداز میں اہالی مکہ کو ترخا دیا گیا تھا، درحالے کہ اسی قرآن کے اندر بنی اسرائیلی نبیوں کو دم بدم معجزات سے بھی نوازا گیا ہے اور انہیں براہین قاطعہ بھی عطا کیے گئے ہیں، جبکہ اس بنی اسماعیلی نبی کے پاس اپنی تائید و نصرت میں سرے سے نہ کوئی معجزہ تھا نہ کوئی برہان قاطع پایا جاتا تھا۔ یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے، دنیا نے سن لیا میں نے کیا کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب جی میں ادھر ہی ہوں جی۔ آپ کی تقریر ختم ہو گئی، اگر کچھ ہے تو وہ بھی آپ آگے بیان کر دیجئے۔ جی میں نے تو اپنی بات کہی دی۔ جی آپ بتائیے کہ آپ جو ہے، مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ الامیین کو آپ نے امین کیسے سمجھ لیا بتائیے۔ اور میرا سوال میں 20 بار کہہ چکا ہوں، الصادق الامین کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے بعثت سے پہلے کیا نبی کو یہ کہا جاتا تھا؟ یہ سوال ہے میرا، اور ظاہر بات ہے یہ وہ سوال ہے اور یہ وہ دعویٰ ہے، اسی دعوے کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمان اپنے منہ بولے نبی کو سچا مانتے اور منواتے آئے ہیں صدیوں سے، جبکہ یہ انتہائی کھوکھلا دعویٰ ہے، انتہائی بے ثبوت اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اس دعوے کا ان کے پاس کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سچ والا جی میں ادھر ہی ہوں جی۔ آپ کا دیکھیے، انسان کو پڑھتے ہوئے یا کوئی ایسی خطا ہو سکتی ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ آپ 10 صفوں کی تقریر کر کے
تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کریں, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے, جی دیکھیے میں نے آپ کو 5 منٹ 37 سیکنڈ دیے ہیں آپ کو, دیکھیے میں نے آپ کو 5 منٹ 30 سیکنڈ دیے ہیں. کیا آپ نے میرے سوال کو سنا؟ آپ نے کہا ہاں سنا. تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آپ کیونکہ ایک سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں, یقیناً آپ نے میرے سوال کو سنا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میرا سوال کا جواب مل رہا ہے اور یقیناً جو ہے میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جتنی خوشی مجھے ملی تھی اتنا ہی مجھے مایوسی ہو گئی. جی میں اچھا سچ والا جی اچھا مجھے ذرا موقع دیجیے گا بولنے کا. دیکھیے سچ والا جی, انسان کو مغالطہ تو لگ سکتا ہے نا, میں اس کو امین پڑھتا رہا ہوں, اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک ان انٹینشنلی مسٹیک ہے. آگے جو صادق ہے وہ, مگر میں آپ کے اوپر مجھے یہ اعتراض ہے کہ آپ انٹینشنلی جو ہے غلط بیانی کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ کہاں کیا تھا میں نے؟ جی بہتر ہے. اگر کوئی غلط بیانی ہے تو میں اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جی اگر جی ٹھیک ہے. آپ ایک سٹریم کے اوپر میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں آپ نے کتنی غلط بیانی کی ہے. کلوز ہو رہا ہے ہمارا, سنیے جی, اس کا مطلب یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو رہا ہے. آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے, آپ جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے, اس میں آپ کو ناکامی ہو گئی. یہ ہے نا, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھیں. جی ٹھیک, میری غلطی کو آپ جو ہے پروف کیجئے, میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جو جس مقصد سے آپ یہاں تشریف لائے تھے وہ تو ختم ہو گیا نا. اب وہ جو ہے آپ یعنی اس بات کو ریپٹل میں نہیں کر سکے. میرا سوال کا جواب بھی آپ نہیں دیا. ہو گئی نا بات ہو گئی. جی اس کا 50% میں نے آپ کو دکھا دیا. صادق امین کے لیے مجھے کہاں ہے, کہاں 50% دکھایا؟ الصادق الامین. چلے سنیے تو صحیح نا, میری بات تو پوری سن لیں, مجھے ذرا موقع تو دینا بولنے کا. دیکھیے جی میں نے اس لفظ کو میں آپ سے تو اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنے میں غلطی ہوئی ان انٹینشنلی. میں کوئی انٹینشنلی تو غلطی نہیں کی. یہ تو چیپٹر چلے کلوز کر دیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ انٹینشنلی آپ نے کیا بولا. میں یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کو الصادق الامین ثابت نہیں کر سکے. بات ختم ہو گئی. یہ بات کا آپ اقرار کر لیں, ہم آگے بڑھیں گے. ہو گئی بات؟ جی میں فی الحال ثابت نہیں کر سکا. میں اس لفظ کو غلط پڑھتا رہا, اور میں صادق البتہ میں نے آپ کو دکھا دیا, حدیث میں آیا ہے. کاذب ہے وہ اصل میں صادق جو ہے کاذب ہے. میں نے دیکھیں صادق اصل میں کاذب ہے. جی کاذب ہے, اس کو نہیں کہتے, اس کو دلیل نہیں کہتے. جی اب سچ والا جی آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. نہیں اب آپ دیکھیں, آپ بولیے کہ جو ہے آپ کا نبی نہ تو دلیل کے مطابق نہ تو صادق ہے نہ امین ہے. بات ختم ہو گئی. جب تک ثابت نہیں کرے تب تک میں اس شخص کو الصادق الامین نہیں کہہ سکتا. اور ظاہر بات ہے جو الصادق الامین نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا الٹ ہے. اس کا الٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نہیں ہے وہ اس کا الٹ ہے. جو امین نہیں ہے اس کا الٹ ہے. اب یہ امین کا الٹ کیا ہوگا اور صادق کا الٹ کیا ہوگا, یہ آپ فیصلہ کر لیں. اب آپ اسے یہ شخص جو ہے امین اور صادق کا الٹ ہے جب تک جو ہے مسلمان میرے اس سوال کا جواب نہ دیں گے اور اس کو ثابت نہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. سچ والا جی, رضوی صاحب ایک منٹ. سچ والا جی, اگر اس پینل میں آپ نہیں ہوتے تو رضوی صاحب تو یہ حدیث پڑھ کے سنا کے ہم لوگوں کو صادق الامین ثابت کر کے ایوارڈ لے کے چلے جاتے. جی, اور اسی طرح کے ایوارڈ صدیوں سے لیتے آ رہے ہیں لوگ. ہمارے جو ہے مسجدوں کے ممبر پر بیٹھنے والے جو ملا ہیں, لمبی داڑھی اونچی پگڑی پہن کر اسی طرح کا جھوٹ بول کر اپنے جھوٹے شخص کو سچا ثابت کرتے آ رہے ہیں. صدیوں سے ایک جھوٹے کو سچا ثابت کرتے آ رہے ہیں اسی طرح کے دلائل دے کر, لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جھونک کر. کیونکہ ان کے سامنے, ہمارے ملاؤں کے سامنے جو حضرات بیٹھتے ہیں مسجدوں کے اندر, اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, اس میں انجینئرز بھی ہوتے ہیں, ان میں لیکچررز بھی, ان میں پروفیسر بھی, لیکن ان میں کسی میں بھی یہ اتنی جرت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ پلٹ کر اس ملا سے پوچھیں کہ ملا جی آپ یہ جو کچھ جو ہے اتنی دیر سے جو بکواس کر رہے ہو, ان کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہاں کوئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ اسلام میں سوال کرنے کا کلچر نہیں ہے. اسلام صرف سمعنا و اطعنا کی بات کرتا ہے. اسلام صرف آمنا و صدقنا کا درس دیتا ہے. اسلام جو ہے صرف مونولاگ کی بات کرتا ہے. اسلام کا ملا اپنے آپ کو اللہ بتاتا ہوا
इस्लाम की बातें कहता है और सामने वाले बुद्धू बनकर जिसको हम दुल्हे शाह के चूहे कहते हैं वैसे बनकर मुल्लाओं की हर बात को सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं। तनकीद और सवाल का कल्चर इस्लाम में नहीं है। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जी कुछ और आप कहना चाहेंगे मजीद? जी आप डॉक्टर समर रिजवी साहब। जी देखिए सच वाला जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह से झूठ, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो आपसे एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे उसको पढ़ने में मुगालता हुआ, मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया। अगर मैं एक्सेप्ट ना करता, आपके साथ बहस करता रहता, तो फिर तो आप मुझे झूठा कहते। आप ये देखिए जब डिस्कशन होती है इंसान को जो कहा आपने समझा, उन्होंने क्या कहा, असल में क्या नुक्ता बयान किया, कितनी गहरी बात कर डाली मुझे, आपको याद है? जी मुझे सब कुछ पता है। अब मैं आपको साहब का ये कहना है कि इस वक्त अगर मैं ना होता, वो वही अब्दुल हमीद साहब ये फरमा रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो तमगा लेके जा चुके थे यहाँ से, उनको नोबेल प्राइज मिल जाता। ये जो है उन्होंने अस-सादिक अल-अमीन साबित कर दिया। अब लोगों को जो है ये दिखा दी, देखें मैंने जो है ये सचवाला की स्टीम पर मैंने अपने नबी को अस-सादिक अल-अमीन साबित कर दिया। आपको मिल जाता ना भाई, आप चले अब मैं मिल जाता ना जी। अब मैं अब्दुल हमीद साहब को दिखाता हूं कि अगर आप हों भी तो फिर भी जो है ना वो आप गलत बयानी करते हैं। ये जरा एक स्लाइड, मैं अपनी गलती को कबूल करने के लिए तैयार हूं डॉक्टर साहब, बताइए। नहीं मैंने क्या अगर आप कबूल करेंगे तो फिर मैं तैयार हूं भाई, मैं देखिए तैयार हूं ना। जैसे आप बोलिए जी, बोलिए अब्दुल हमीद साहब, आप मेरा ख्याल एडमन है। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए एडमन साहब। जी देखिए, आप अगर एडमन हैं तो आपको चाहिए कि आप हमें कोऑर्डिनेट करें, आप हमें बताएं किसको बोलना है किसको नहीं बोलना। आप उनका जो है, हालांकि आप मॉडरेटर हैं, आपको चाहिए कि आप इंसाफ से काम लें और उनको भी टाइम दीजिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैंने उनको मुसलसल 10-11 मिनट्स बोलने का मौका दिया है। मैंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे पढ़ने में मुखालता हुआ है, मैंने झूठ नहीं बोला। मगर आप लोग कहते हैं, मैं अब आपको दिखाता हूं कि झूठ होता क्या है। अब मैं आपको एक स्लाइड जरा आपसे शेयर करता हूं। अच्छा, तो सच वाला आप बोलिए डॉक्टर रिजवी साहब, अपने पॉइंट पे बोलिए आप। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जरा इसको जरा एक्सेप्ट कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब एक हदीस जो है ना, सच साहब को एक चैनल पे दिखाती है और जो है ना, इनसे इसका मतलब पूछा जाता है कि ये क्या मतलब है। ये आपके पास आए? जी आपके पास ये आए? अब्दुल हमीद साहब, हेलो। जी अब्दुल हमीद साहब, आप हैं, अवेलेबल हैं? या ख्वाजा मोइन आप जी हैं? अब्दुल हमीद साहब आप हैं? शायद हेलो, मेरे साथ नेटवर्क का कोई इशू है। जी ख्वाजा मोइन आप हैं? आप अगर हैं तो डॉक्टर साहब का जो है वो कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज जो है उनका एक्सेप्ट करें आप। अच्छा डॉक्टर साहब आप जी जो है जी जब आ जाए तो जी अच्छा ठीक है, जी आ गया जी आया फरमाइए जी। अच्छा सच वाला जी, आपसे आदम सीकर पूछता है कि हदीस का मतलब बता दीजिए। अब ये हदीस मैं आपके सामने लाया हूं, खैर इसका हुक्म तो ज़ईफा मुस्तरम नहीं जाते। आपने क्या बताया और इसका असल में क्या मतलब है? हदसना उबैदुल्लाह बिन माज हदसना कहमुस अन सय्यार बिन मंजूर, आगे आ जाता है निमराद युकाल लहा बुहैसा अन अबीहा। बुहैसा कहती हैं अपने वालिद से, कालत इस्तअज़न अबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत ली। फदखला बैनहु व बैना कमीसिही, कि वो उनकी कमीज और उनके दरमियान दाखिल हो गए। फजाला युक़ब्बिलु, और उन्होंने उनका जो है उन्हें चूमना शुरू कर दिया। वयल्तज़िमु, और वो उनके साथ चिपट गए, साथ यानी कि बदन मिल गए। सुम्मा काला या रसूलल्लाह मश्शयु अल्लज़ी ला यहिल्लु मनहु, या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज है कि जिसका ममनुआ, यानी ये आप ऐसे समझिए कि अगर कोई आपसे कुछ चीज मांगने आ जाता है, पानी, नमक, आग, तो उन्होंने पूछा कि वो कौन सी चीज है कि जिसका यहिल्लु मनउहु, कि उसका मसलन देना जो है, अगर वो यानी उसका समझने ना देना नहीं, उसका देना हलाल है। तो आपने फरमाया कि पानी।
تو پھر انہوں نے پوچھا قال یا نبی اللہ مل شیء الذی لا یحل منعہ قال الملح. پھر انہوں نے اسی طرح دوسری چیز بھی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نمک اگر کوئی مثلا مانگنے آ جاتا ہے, کوئی آپ کا ہمسایہ ہے, جیسے ایک قرآن پاک کی صورت کے اندر آیت بھی آتی ہے معون والی, تو پھر نمک ہے. قال یا رسول اللہ مل شیء الذی لا یحل منعہ قال ان تفعل الخیر خیر ذالک. تو اس حدیث کا جب آدم سیکر نے آپ سے ترجمہ پوچھا, آپ نے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس کو کیا بتایا تھا؟ آپ ذرا اس کو دہرا دیں گے؟ نہیں مجھے یاد نہیں ہے بھائی, مجھے یاد نہیں ہے. اگر نہیں تو پھر میں آپ کی آڈیو جی ہاں وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. آپ نے اس کو یہ بتایا تھا کہ وہ اس کی نہیں وہ خیر اب آپ کو یاد نہیں آئے گی سچ والا جی. وہ بتائیے میں نے کیا کہا تھا, یہ آپ نے اس کو سیکس کے رنگ میں بدل جی آپ نے نا اس کو سیکس کے رنگ میں بدل دیا تھا کہ وہ اس کی یعنی وہ قمیص کے اندر چلے گئے تو آپ نے کہا اچھا جی سیکس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ قمیص میں ایک آدمی چلا گیا ایک دوسرے کے لیے ایک قسم, تو اس میں کیا ہوتا ہے میں نہیں سمجھ پایا, آپ سمجھائیے مجھے کیا ہوتا ہے. جی حدیث تو یہ تھی نا کہ کیا کون سی وہ چیز ہے کہ اگر کوئی مثلا آپ سے مانگ لیتا ہے تو آپ وہ اس کا ممنوع نہیں ہے, یعنی کہ آپ کو دینی چاہیے کسی کو. نہیں یہاں پر اس سے پہلے کا پڑھیے نا, اصل میں وہاں ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا تھا وہاں پر اس وقت, کیا ہو رہا تھا اس حدیث میں یہ بتائیے. بحیثہ کہتی جی ہاں جی بحیثہ کے جو والد تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور وہ ان کی قمیض اور ان کے درمیان اندر داخل ہو گئی اور انہوں نے ان کو چومنا شروع کر دیا ان کے بدن کو. ذرا سنیے یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے کسی مہذب سماج میں, کسی مہذب معاشرے میں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص مجھ سے سن تو لو جی عبدالحمید صاحب, اگر جی میں بات تو پوری کر لوں نا سچ والا جی, بات پوری کر لینے دی, پھر آپ بول لیجئے گا. آپ نے سوال کیا تو میں آپ سے جواب دے رہا ہوں نا بھائی, آپ ہی نے کیا نا. میں نے کوئی آپ سے سوال نہیں کیا. وہاں ہو کیا رہا تھا؟ ایک آدمی دوسرے کے قمیص کے اندر گھس گیا اور چوما چاٹی کر رہے ہیں, تو اس کو کیا کہیں گے آپ, کیا کہیں گے؟ ہاں مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں احتراماً بوڑھے لوگوں کا ہاتھ نہیں چوما جاتا؟ کیا ان کے ارے میرے بھائی یہاں قمیص کے اندر کوئی گھس جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جا کر چمٹ جاتے ہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. چونکہ وہ اس وقت جی وہ ان کے جو والد ہیں وہ اولڈ مین نہیں تھے بلکہ وہ ینگ بچے تھے اس وقت, اس کی وجہ یہ ہے. جی چلے آپ آگے تو سن لیجئے نا, پھر آپ اچھا کیا ثابت کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ایسا کون سا جو ہے اس میں کون سی جو ہے آپ کے کیا ناسا کی جو ہے کوئی ایسی بات ہے؟ جی میں ثابت یہ کر رہا ہوں, آپ نے سائنس بیان ہوئی, کیا ہو رہا ہے بھی اس میں؟ ایک فالتو فضول کی باتیں ہیں, ظاہر بات ہے کیا آپ نے بھئی دیکھیں میں پہلے تو حدیث کو زیادہ انٹینشنلی جھوٹ بولا تھا سچ والا جی, ہم سوری ٹو سے. اس میں ارے میرے بھائی فضول باتیں تو فضول باتیں کہیں گے. آپ نے جھوٹ بولا تھا, کیا بولا تھا آپ نے آدم سیکر کے ساتھ جھوٹ بولا تھا, آپ نے سوچ بولا کیا تھا انٹینشنلی, کیا بولا آپ نے کہا تھا کہ اس وقت تک جب تک کہ پانی نہ نکل آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جب تک نمک. سنو ذرا سنو, دیکھیں ایک آدمی حالانکہ جو ہے جتنے لوگ اب ہمیں سن رہے ہیں اس حدیث کے کیا الفاظ ہیں ذرا غور کریں اور اس کے بعد لوگ فیصلہ کریں گے, میں نہیں بولوں گا. اس میں جو بات آئی ہے کہ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ. آپ نے ہٹا کیوں دیا اس کی طرح سے رکھیے میرے بھائی, آپ عربی کا متن رکھیں ڈاکٹر صاحب. جی آگے سچ والا جی آگے. جی دیکھیں اس میں یہ کیا ہے, مطلب اس شخص نے ان سے جو ہے قالت استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء. اب مجھے یہ ذرا بتائیے کہ یہ کون سے سماج میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ایک شخص کی قمیص کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد جو ہے چومنے لگے, اس کو چمٹنے لگے. یہ کیا انداز ہے یار؟ اس کے بعد پوچھ رہے کہ پانی کیا ہوتا ہے اور نمک کیا ہوتا ہے, میں سمجھ نہیں پایا. یہ عجیب اتنی واہیات اتنی فضول سی باتیں ہیں جو ایک رسول ایک نبی کر رہا ہے. اس کی جی ایک سیکنڈ ذرا ٹھہریے, جی ایک سیکنڈ ٹھہریے, اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں کو پتہ چل جائے. ارے بھائی ان الفاظ کے معنی بتائیے نا. پرمیشن واز گرانٹڈ
अरे मेरे भाई, आप इन अल्फाज के माना खुद बताइए। एडमन साहब, मैं आपके सामने। एडमन प्लीज तमाशा ना देखिए। आप एडमन पता नहीं साहब, कौन सी मुझे चीज- मौका दीजिए बोलने का प्लीज। एडमन साहब, अरे मेरे एडमन भाई साहब यार, भाग गए हैं। ट्रांसलेशन को आप इस हदीस के अल्फाज में क्या है बताओ। एक आदमी नबी की कमीज में दाखिल हो गया, उसको उससे चिमट रहा है, उसको चाट रहा है, चूम रहा है, और उसके बाद पानी चलिए और मैं- जो है नमक की बातें कर रहा है। इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ क्या मतलब है, आप बताइए जी क्या मतलब है इसका। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं बोलिए। आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो कमीज और उनके दरमियान दाखिल हो गए और उन्होंने जी। एहतरामन या मोहब्बत में इसलिए चुमा जाता है ना, किसी मसलन नबी है उनके लिए, किसी वो के उनको कमीज के अंदर एहतरामन घुस के, किसी के कमीज के अंदर घुस के चूमा जाता है, क्या बात है यार, ऐसा चले होता मुझे है। बोलने तो दीजिए ना कि आपने झूठ क्या बोला था, अरे, मुझे बताने तो दीजिए ना। क्या सचवाला बोला जी, था यार जो है इतना। जी जी सचवाला जी, एक मिनट, एक मिनट। वो रिजवी भाई को अपना ये जो मामला आपको है, इतने फ्रस्ट्रेट एक है, मिनट, अब मैं सचवाला मामला है जी, डॉक्टर साहब। सचवाला जी, एक बार रिजवी जी को अपना पूरा पॉइंट मेक कर लेने दीजिए। लेट हिम, उनको जो भी लगा या जो भी उनको गलतफहमी हुई या जो भी हमने गलत जी जी किया, जी, प्लीज उनको प्लीज। पूरी बात बोल लेने हाँ दीजिए एक बार। जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत खूब, जी जी, बहुत अच्छा, थैंक बोलिए यू सर। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल उनकी कमीज उनके दरमियान दाखिल हो गए और उन्होंने चूम के उनको अपने, यानी उनके साथ चिपट गए, उनके साथ एम्ब्रेस कर लिया। उन्होंने सवाल पूछा, या रसूलल्लाह मशय्यु अल्लज़ी ला यहिल्लु मनहु, वो कौन सी चीज है कि विच इज अनलॉफुल टू रिफ्यूज। इंग्लिश में अब आपको समझ आ जाएगी कि जिसे रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने, नबी ने कहा कि पानी कभी भी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी मांगता है तो उसको पानी देना चाहिए। आपने आदम सीकर को बताया कि पानी से मुराद वो पानी है कि जो खास जगह मैंने से ऐसा नहीं बोला भाई, मैं बोला वहां जो अल्फाज हैं, अल्फाज से जो है ये इस तरह की बातें सामने आ सकती, क्योंकि जो अल्फाज हैं, जाहिर बात है एक अनजान आदमी के सामने इस तरह की हरकतें कर रहा है एक नबी, कि नबी की कमीज के अंदर एक आदमी अंदर घुस गया, उसको चिमट रहा है। एडमन साहब प्लीज ये कीप मी क्या है टाइम। फिर? एडमन साहब प्लीज। फिर आप मुझ पर इल्जाम लगाएं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैंने जो नहीं, कहा नहीं, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं जी। देखिए, आपने ऊपर मेरे इतने इल्जामात लगाए, मैंने इकरार भी किया कि मुझे उसमें पढ़ने में बिल्कुल गलती हुई है कोई, मगर आपने 11 मिनट तो मैंने पढ़ने में गलती मेरे की, ऊपर। मैंने पढ़ने में गलती की है। नहीं, आपने गलत बयानी की है, आपने गलती नहीं की, आपने गलत बयानी की है, क्या क्या गलत क्योंकि आपको बयानी अरबी की आती है सच वाला जी, आपको अरे अरबी मेरे जुबान भैया, आती है, आपको अच्छी अरे तरह से मेरे पता भाई, क्या लिखा हुआ है। तो जाहिर बात जो लिखा मैंने वही कहा ना जी। एडमन प्लीज, एडमन वेयर आर यू स्लीपिंग माय डियर। सॉरी रिजवी साहब, अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए एडमन साहब, आप प्लीज बीच में गायब हो जाते हैं, मैं अपनी बात भी नहीं बता रहा और मेरे ऊपर इतने इल्जामात लगाए गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा तो बता देने दीजिए ना, कुछ तो बोलने दीजिए ना। काला या नबी अल्लाह मशय्यु अल्लज़ी ला यहिल्लु मनहु, उन्होंने पूछा ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज है विच इज अनलॉफुल टू रिफ्यूज। उन्होंने कहा नमक, यानी कोई अगर नमक मांगने आ जाता है, जबकि सच वाला साहब ने जो उस आदम सीकर को बताया तो इन्होंने कहा नमक, यानी आप समझते हैं किस चीज का टेस्ट नमकीन हो सकता है। आगे चलते हैं। काला या रसूलल्लाह मशय्यु अल्लज़ी ला यहिल्लु। अच्छा, मैं इसके दूसरे वर्जन भी दिखा देता हूं, मैं थोड़ी देर मुझे दीजिएगा। अब नीचे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि what is the thing which is it is unlawful to refuse? He replied water. He again asked Prophet of Allah, what is the thing which is unlawful to refuse? He replied salt. यानी कि अगर कोई मांगने आता है, मैं आपको इसके बाकी सारे वर्जन दिखाई, ज़बान के माहिर हैं, इन्होंने गलत बयानी की, आदम सीकर को इन्होंने बिल्कुल गलत बताया। ये मैं आपको हदीस दिखाता हूँ। साहब, आप यहाँ हजरत आयशा ने जो भी बताना चाह रहे हैं वो जी, जी। बताइए। वो आदम सीकर वाली बातें अभी मत कीजिए, कि तो वो किस कॉन्टेस्ट में हो रही जी, थी, बेहतर। वो क्या हो गई बातें। जी ठीक है, जी ठीक है, यू आर राइट। हजरत आयशा भी फरमाती हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लज़ी ला यहिल्लु मनहु, विच इज अनलॉफुल टू रिफ्यूज। काला पानी, वल मिल्हु नमक, और आग। कालत कुल्तु या रसूलल्लाह हाज़ा माउ कद अरफनाहु, हमें तो पता है पानी, अगर वो तो हमें पता है। फमा बालुल मिल्ह, ये नमक का क्या मामला है और आग का क्या मामला है। या हुमैरा, तो उन्होंने कहा या हुमैरा, मन आता नारन फकअन्नमा तसद्दक़ बि जमीअ मा अमज़ाजत। उन्होंने कहा कि जो आग देता है किसी को, जो उसके उस आग से वो जो भी तैयार करता है वो उसका सदका गिना जाता है। तसद्दक़ बि जमीअ,
हर चीज का जो भी उस आग से बनाया जाता है, जैसे कि माचिस में आग आ गया है तो वो उसका सदका लिखा जाता है, माँ अनजत जो पकाया जाता है, तिलकन नार उस आग के ऊपर, वमन आता मिलहन और जो नमक देता है, फकाअन्ना मतसद्दक़ बिजमी मा तय्यब ज़ालिका मिल्ह, और वो नमक जहां जहां भी इस्तेमाल होता है तो वो उसके हिस्से में सदका लिखा जाता है। वमन सका मुस्लिमन शरबतन मिन माइन, जिसने किसी मुसलमान को पानी पिलाया, हैसु यूजदल माउ, जबकि पानी मौजूद था, फकाअन्ना मआता का रकबा, उसने एक गर्दन आजाद की। वमन सका मुस्लिमन शरबतन मिन माई हैसु ला यूजद, अगर पानी की किल्लत है, पानी है ही नहीं, तो फिर अजूजल मा फकाअन्ना अहयाहा, ऐसे जैसे उसने उसको जिंदगी दे दी। इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने है, सुनन इब्ने माजा की हदीस है 242474, इसमें भी इंग्लिश में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज विच इज अनलॉफुल टू रिफ्यूज। जी जी पढ़िए ना, इंग्लिश का मतलब ट्रांसलेशन पढ़िए पूरा। जी मैं पढ़ देता हूँ। जी 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 थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट परमिसिबल टू विदहोल्ड? He said water, salt and fire. She said, I said, O messenger of Allah, we know that water is, but what about salt and fire? He said, O Humaira, whoever gives fire to another, it is as if he has given in charity all the food that is cooked on that fire. And whoever gives salt, it is as if he has given in charity all that the salt makes good. And whoever gives a Muslim water to drink when water is available, it is as if he has freed a slave. And whoever gives a Muslim water to drink when there is no water available, it is as if he brought him back to life. मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि सच वाला ने इसका तर्जुमा इंटेंशनली गलत किया। क्यों मैं इंटेंशनली क्यों कह रहा हूँ कि ये अरबी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनको पता था कि यहाँ पे क्या मतलब है, इन्होंने उसको गलत मानी दिए। अगर आप कहेंगे तो मैं वो ऑडियो चला दूंगा आपकी स्ट्रीम के ऊपर सारी। एनीहो, इन्होंने कहा पानी से मुराद, इन्होंने वो पानी लिया जो खास जगह से निकलता है, मिला से मुराद वो खास टेस्ट ली जो वहां पे होती है। तो मेरा ये इनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। अब सच वाला जी आप जितना मर्जी बोलिए, अच्छा इसको रिफ्यूट कीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले मैंने कहाँ पे गलती की है। इसकी ये अरबी हदीस की ट्रांसलेशन जो आपने पढ़ी ये काफी है, या इसकी भी कहीं तशरीह और तफसीर देखना पड़ेगी हमको? जी मुझे और सचवाला जी को पता है क्या लिखा हुआ है, हम दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, और मुझसे ज्यादा सचवाला जी को पता है। अगर आप हजरात को है तो आप जरूर तलाश कीजिए, तशरीह बिल्कुल कीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एज ए लेमैन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे लिए क्या है ट्रांसलेशन, हमने क्या किसका फॉलो करना चाहिए? जी अभी जो मैं तो ये कहूंगा कि अरबी जुबान सीखनी चाहिए, अरबी की महारत हो, किसी भी जरूरत ना हो ट्रांसलेशन की। अगर आप देखते हैं कि ट्रांसलेशन हमें जी 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 रिजवी साहब, क्या वो कुर्ते में घुस गए थे वो, ये यहाँ तक सही है ट्रांसलेशन? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए कमीज के अंदर सेक्स करने तो नहीं ना घुसे थे कि जब तक पानी निकल आए, जब तक मिला के टेस्ट ना आ जाए। नहीं मैं आपको पूछा ही नहीं, घुस गए थे क्या वो कमीज में? जी हाँ जी बिल्कुल अंदर करता क्या यार, कोई इंसान ऐसा नॉर्मल लोग करते हैं ऐसे एक दूसरे के कमीजों में घुसते हैं ऐसा कोई? जी देखिए मेरी बात सुन जी सच वाला जी आप इसको रिफ्यूट कीजिए प्लीज। अरे मुझे पहले हंसने दो यार। सच वाला जी, एंग्री लूजर साहब नहीं अब्दुल भाई मेरा एक थोड़ा सा जो कंटेंट पे ही एक है, जो इन्होंने अरबी पढ़ी उसका तर्जुमा सुनाया, उसमें फूड का कहीं जिक्र नहीं था, पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा उसमें फूड के कुछ वर्ड्स आए हैं। तो क्या ये अरबी में जो लिखा है उसमें कहीं फूड या उससे कोई खाना, मतलब कुछ उससे, क्या अरबी में कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है उसमें? अच्छा देखें, मैं जो है अच्छा डॉक्टर जी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लिए। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका नाम नहीं सुन पा रहा हूं। सुनिए हमारे डॉक्टर साहब जी जी ये जो लफ्ज होता है ना, आपका नाम मुझे नहीं पता, अंजाजत का जो लफ्ज होता है ना, अंजाजत, उसका मतलब पकड़ा होता है। अच्छा ठीक है देखें जी उन्होंने सवाल पूछे, अब जवाब क्यों नहीं मुझे देने दे रहे? प्लीज जवाब तो दे दीजिए ना। जवाब दे दो भाई। अब मैं असल में यही कहना चाहता हूं। सचवाला जी उन्होंने जवाब पूछा, जवाब नहीं देने दे रहे मुझे। ओके दे दो आप दे दो जवाब दे दो। जी अभी आपने जो सवाल पूछा है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये जो लफ्ज है अंजाजत है, अंजाजत,
اور اس کا مطلب ہوتا ہے پکانا، یعنی انزجت، اور یہ افعالہ کے وزن پہ آتا ہے، انزجتا ینزجتو انزجاتن، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پکانا. جی مجھے آپ کا نام نہیں سوری پتہ، نام بتا دیجیے گا. ہاں میں کرش بول رہا ہوں، کافر کرش بول رہا ہوں. ایک چیز اور پوچھنا تھا، جو یہ پکانا ہے کیا اس کو آپ ایک پروسیس یا ایک سیکس کے فارم میں یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو سیکس کے لیے الفاظ آتے ہیں، کسی کو سٹیمولیٹ کرنا یا کسی کو ہاتھ لگا کے اس کے سیکسفل پارٹ میں، اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، وہ یہ لفظ ہرگز بیٹا نہیں آتا کافر کسی بھی جگہ. کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اگر اپنی بات پوری ہو گئی تو اس پر یہ جو اصل میں کیا ہے، حدیث میں انٹرٹین نہیں کرتا، اس وقت وہ سچویشن کچھ ایسی تھی، وہاں پر بات ہوئی، تو میں اس حدیث کا کیا کنٹینٹ ہے ایکچول، میں اس کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے اصل مدے کی بات کروں گا. اچھا، اس کو حدیث کو اوپر سے آپ ذرا لے کے آئیے ہمارے ڈاکٹر صاحب، اوپر سے لائیے جہاں یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. جی اوپر سے، اوپر سے نیچے کی طرف کریے. جی ڈاکٹر صاحب، جہاں حدیث شروع ہو رہی ہے وہ اس پیج پہ آئیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ جی وہ میوٹ ہے، شاید وہ بریک پر ہے. اچھا اچھا سوری میرا وہ مائک جو ہے نا وہ تھا. جی سچ والا جی پڑھیے، یہ حدیث سامنے آ گئی ہے. جی نہیں، اصل میں وہ حدیث جہاں شروع ہو رہی ہے اس کا پہلا پیج لے کے آئیے جہاں سے یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. حدیث شروع ہو رہی ہے جہاں سے. اچھا یہ فرسٹ پیج اب کیا ہے؟ سوری ٹھیک ہے جی 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 یہ والی آپ کہہ رہے ہیں جی، یہ آپ اس دن پڑھی تھی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے یہ بتائیے، ایک طرف تو ایک ایسا شخص ہے جس کو نبی کہا گیا یا نبی مانا گیا، اس شخص کا الصادق الامین ہونا جو آج تک ثابت نہیں ہوا، یعنی وہ شخص واقعی سچا تھا، ٹرسٹ ورتھی تھا، ٹروتھ فل تھا، یہ آج تک پروف نہیں ہو سکا. اچھا، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا سچا ہونا اور جو ہے جس کا امین ہونا ثابت نہیں ہو سکا، ایسے شخص کے بارے میں ایسی حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیے کہ اس پوری حدیث میں ایسی کون سی کام کی بات ہے؟ اچھا آپ دیکھیے اس حدیث کا جو متن ہے، جو کنٹینٹ ہے، اس میں اصل کیا کہا گیا. یہ اصل میں مدعے کی بات اتنا ہی پڑھوں گا کیونکہ آگے پیچھے بہت زیادہ لمبی بات ہے. کہ وہ ایک شخص ہے جو بحیسہ کا جو ہے باپ ہے، بحیسہ کسی خاتون کا نام ہے، اس کا باپ ہے. تو اس نے کہا کہ قالت، اس نے کہا استأذن ابی، میرے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. کس بات کی اجازت؟ کہ میں آپ کی یعنی مطلب ان کی قمیص میں گھسنے کی، نبی کی قمیص میں گھسنے کی، نبی کے کرتے میں گھسنے کی اجازت مانگی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ کیا کیا، اس نے فجعل يقبل ويلتزم ثم قال یا رسول اللہ. تو اس کے بعد جو ہے اندر قمیص کے اندر گھس گیا. اس کے بعد کیا کیا اس نے، وہ جو ہے چومنے لگ گیا، چاٹنے لگ گیا. قبل يقبل کا مطلب چومنا چاٹنا یہ سمجھیں. اس کے بعد ويلتزم، اور جو ہے وہ چپک گیا، چمٹ گیا. اس کے بعد ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعہ، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے. تو نبی نے کہا پانی. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعہ، قال، یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے. تو نبی نے جواب دیا نمک. مجھے بتائیے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہے اور کس انداز میں. آپ ذرا سچویشن کو دیکھیے کہ ایک آدمی نبی کی قمیص کے اندر گھس گیا، اس سے چمٹ گیا، اس کو چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، اس کو چپک گیا ہے.
یہ ساری باتیں اس انداز میں ہوتی ہے کبھی کسی جو ہے سیولائز جو ہے کسی سیولائز کمیونٹی میں ایک نبی رسول، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا آخری رسول، وہ اس انداز میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. یہ آپ ذرا سوچئے، یعنی ہم مسلمانوں کے پاس کوئی عقل نام کی چیز ہے کوئی چیز؟ رضوی صاحب یہاں تک کہ سچ والا جی نے کوئی سیکس کی بات نہیں کی، جو لکھا ہے وہی بتایا ابھی تک. جی انہوں نے ابھی جو بتایا ہے پانی اور نمک کی بات آخر آنے کا کیا مطلب ہے؟ سچ والا جی اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، حدیث کی کوئی اس میں پتہ نہیں کیا فضولیات لکھی ہوئی ہیں. آئی ایگری ود یو، نو پرابلم، نو ایشو. حدیث میں ہے کیا پھر اور کیا ہوتا ہے؟ ایڈمن صاحب پلیز، ایڈمن صاحب پلیز، ایڈمن صاحب جی میری بات سن لیجئے. میں سچ والا کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے ترجمہ اس وقت غلط کیا تھا. اس وقت انہوں نے جس سینس میں کیا تھا انہیں اچھی طرح سے پتا ہے، اور یہ بالکل مجھے آئی ایم ریئلی اشیم آف سچ والا جی. He has really disappointed me. جبکہ یہ عربی بہت اچھی بولتے ہیں، ان کو عربی بڑی اچھی آتی ہے. انہوں نے تمام لوگوں کو غلط میسج دیا. آپ اس کو دوہرا رہے، پڑھ رہے، اس بات سنتے ہوئے شرم مجھے آ رہی. یعنی ہم کو اپنے نبی پہ شرم نہیں آ رہی کیا؟ نبی ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ سچ والا جی آپ نے غلط ترجمہ کیوں کیا؟ مجھے آپ کے اوپر objection ہے. نبی پہ شرم نہیں آ رہی؟ مجھے آپ جو مرضی کہہ لیجیے. ایک آدمی چمٹ گیا ہے، چپک گیا ہے، چوم رہا ہے اس کے قمیص کے اندر گھس کے، اور پھر جو ہے پانی اور جو ہے نمک کی باتیں کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کیوں کر رہا ہے ذرا بتائیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹریم ضرور دیکھیں. سچ والا جی نے انٹینشنلی اس کے اندر غلط بیانی کی ہے. سچ والا جی آپ عربی زبان کے ایک بہت اچھے ماہر ہیں، آپ کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کے اندر نہیں، آپ ہنسیے نہیں. یہ آپ نے جو موومنٹ چلائی ہے اس کے اندر ایک لوپ ہول ہے. کیا بتاؤ کیا ہے؟ میں دیوار پہ سر مار کے آتا بھائی 2 منٹ. مارنا چاہیے، آپ کو مارنا چاہیے، چونکہ آپ استعمال کیے ہیں. آپ کو مارنا چاہیے یقیناً. ہمارے مومن بھائی آج تک نہیں مارے. میرا سچ والا جی، میں دیکھیے آپ ایک عربی زبان جانتے ہیں، میں بھی تھوڑی سی عربی پڑھا ہوں. آپ پلیز ایسے غلط ترجمہ نہ کیا کیجئے، اس طرح سے غلط امپریشن جاتا ہے. کیا آپ نے نبی کا اچھا امپریشن گیا کیا آج تک؟ ذرا بتاؤ، آپ بتائیے. اچھا آپ اپنے نبی کے کچھ اچھے امپریشن بتاؤ. جی عبدالحمید صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے ہے اپنے نبی کے کوئی ایسی یونیک کوالٹیز بتائیے. جو ڈاکٹر صاحب جو ہے اہل علم ہے، ڈاکٹر ہیں، یہ اسلام کے جو ہے جانکار ہیں. ہمارا ٹاپک نہیں ہے. آپ ذرا جو ہے ارے یار جو ہے ذرا بتاؤ نا، آپ کے نبی یہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی؟ سچ والا کیا امپریشن، کیا غلط بیانی کی، کیا کی جی؟ انہوں نے غلط بیان، انہوں نے وہ قمیض میں نہیں گھسا. نہیں سنے تو صحیح نا. انہوں نے ڈاٹا نہیں چمٹ گیا. ایسے موقع پر پانی اور جو ہے نمک کی بات کیوں کر رہا ہے ابھی وہ شخص؟ کیوں کر رہا ہے؟ سچ والا جی میرا بھی ایکچولی میں یہی کوشچن تھا اس سمے کہ کیا ایکچولی وہ کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ جو پکانا کا مطلب ہے، جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، کیونکہ میں دیکھیے عربی سے بالکل انجان ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ایک سیکشول پروسیس یا سیکشول مینر میں یوز ہو سکتا ہے یا نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث جتنی ہمارے سامنے ہے، یہ جس کو البانی نے جو ہے صحیح قرار دیا ہے، اس وقت اتنی ہی حدیث پر بات ہوئی، اور وہ بھی چلتے چلتے ہوئی بھائی. یعنی نبی کو جیسا کچھ ثابت کرنا میرے لیے یہ حدیث نہیں ہے. میرے پاس قرآن ہے، قرآن سے آپ نبی کی جو ہے اس کے چیتھڑے اڑا سکتا ہوں، بالکل چیتھڑے اڑا سکتا ہوں. آپ یہ وہ تو اس دن ایڈم سیکر جو پرٹیکولر سلیکٹڈ لے کے آئے تھے، حدیث کی باتیں کرتے ہیں. میں حدیث پر جو ہے بہت زیادہ فوکس نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں. حدیث میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا سبجیکٹ قرآن ہے، قرآن. جی سچ والا جی لارجلی اس کے بعد بھی میرا ایک پوائنٹ یہی تھا کہ جب ایک آدمی ایک کسی کی شرٹ میں گھس کے یا کرتے میں گھس کے چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، وہاں ایک پروسیس ہو رہا ہے. اگر سیکشل پروسیس ہے تو سر گرمی اس سے بھی ہوتی ہے. اب آپ پانی کون سا بول رہے ہو، نمک کون سا بول رہے ہیں؟ سر دیکھیے اگر یہ پروسیس اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر یہ وہیں تک جائے گا، اور معنی پھر دونوں نکل سکتے ہیں سر. اگر کسی انسان کو عربی نہیں آتی ہے
देखिए डॉक्टर साहब को ये गम और भाई गुस्सा है कि जो है उनके नबी को, अरे भाई उनके नबी के मामले तो इससे कहीं ज्यादा आगे हैं भाई, उनका मकाम बहुत ऊंचा नहीं है, नहीं सच ये वाला तो जी, कुछ भी नहीं है भाई, आप कम ये से तो कम कुछ भी नहीं तर्जमा है। सही किया कीजिए, ऐसे ना किया कीजिए क्या किया क्योंकि भाई मैंने, क्या वो तर्जुमा अभी भी कर रहा हूँ ना, मैं अभी भी कर रहा हूँ। सचवाला जी, अभी सचवाला अभी जी, आपने सही सचवाला जी, किया। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, सचवाला जी इतना बड़ा इशू नहीं है। असल में डॉक्टर साहब रिजवी का साहब, इशू नहीं रिजवी है, साहब देखिए, रिजवी वो साहब नॉन अगर मुस्लिम आपको इशू लग बना रहा रहे है, हैं जी। नहीं रिजवी साहब अगर आपको लग रहा है कि हमने तर्जुमा कहीं गलत कर लिया है, हो सकता है अगर कोई मिस्टेक हमसे हो गई है तो वी आर सॉरी फॉर दैट, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और वैसे भी हम जी मुझे हदीसों को इतना इंपॉर्टेंस कभी देते नहीं है, और जी ना आपने हमारे लिए वो जीरो इंपॉर्टेंस की है। जी जी आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर मुझसे साहब, भी खता हुई कि मैंने उम्मीन को जो है मीन पढ़ लिया, मगर सच वाला जी ने 11 मिनट ठीक है डॉक्टर सर, साहब, 35 सेकंड का मेरे क्या ऊपर बात है। इल्जाम ठीक है सर, लगाए, ठीक है ठीक सर, है। ठीक है, डॉक्टर साहब, तो ये थैंक यू बिल्कुल सर, गलत थैंक यू, तरीका थैंक था। मैंने अरे उस चीज को कोई रिफ्यूट किया है कि अच्छा गलती अच्छा किसी से भी हो सकती है, मे भी कि सच वाला जी नहीं से अच्छा गलती हुई हो। सही सही रिजवी बात भाई, मे रिजवी आई भाई हैव योर देखिए ऐसा है अटेंशन ना प्लीज। जी, डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा कि डॉक्टर जी साहब, जी आप जो अपनी प्रैक्टिस में प्रोफेशनली किस तरह के पेशेंट को डील करते हैं? जी आपकी क्या मुराद है, किस तरह से क्या मुराद है? नहीं मतलब एज अ फिजिशियन आप डील करते हैं या किसी को साइकेट्रिक है, आप किस तरह के पूछना चाह रहे हैं, किससे नहीं पेशेंट डील मैं करते हैं? ज्यादातर सर जी मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन जनरल सर्जरी की है रॉयल कॉलेज से, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल सर्जरी में है, मगर मेरी ट्रेनिंग न्यूरो सर्जरी में हुई है सर। न्यूरो सर्जरी, वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, तो उनके लिए भी ये एक हमारे पास में आप आए और आपने बात की है, तो ये उनके लिए भी सबक है कि आप इतनी अच्छी अरबी भी जानते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आपको वो कुर्ते में कमीज में घुसने वाली बात को आप इग्नोर करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और एक लफ्ज के ऊपर अटक गए आप कि आपने ये तर्जुमा गलत किया। वो वाकये को कैसे इग्नोर कर रहे हैं आप? वो क्या कर रहा था कमीज कुर्ते के अंदर घुस के वो बंदा? नहीं और ये अब्दुल हमीद रिकॉर्ड पे साहब लाने आपने वाली मेरी बात है, नहीं ये नहीं वाकया कोई देखिए, रिकॉर्ड पे लाने वाला वाकया है। नहीं आपने देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो कमीज के अंदर, मगर जब एक शख्स इल्म रखता है, अरबी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अब उनके पास माशाल्लाह इतना इल्म है, अगर कोई और होता तो मैं कभी भी आके इस चीज को हाईलाइट ना करता, जबकि इन्होंने मेरे ऊपर एक लगातार इल्जामात लगाए हैं। मैंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ कौन सा यार इल्जाम ये तो लगाया मुझसे आपको? मैं आप पर मैंने कौन सा इल्जाम लगाया? जी आप सब सुनिएगा स्ट्रीम पहले मेरे क्या ऊपर क्या आप कुछ अपने अब्दुल नबी हमीद, को अस्सादिक अल अमीन साबित कर पाए? नहीं ना, नहीं वो तो नहीं हमारी कर बात सके। हो चुकी है क्या ना। इल्जाम लगाया? मैंने आपको हदीस दिखाई है इल्जाम कि क्या आपने लगाया? मैंने आप इंटेंशनली पर क्या गलत इल्जाम बोला, लगाया भाई? क्या इल्जाम लगाया? आपने इंटेंशनली गलत बोला सच साहब, जो है ना सच वाला जी, कोई और बंदा क्या होता मैं बोला कभी क्या भी ना मैं? आता। अरे भाई ये आप सिचुएशन, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारे अब्दुल हमीद साहब, यहाँ इतने सारे लोग, अभी हमें जो है तकरीबन 1800 लोग देख रहे हैं, इस हदीस के कंटेंट को मैं जो लोगों के सामने बिल्कुल न्यूट्रली पेश करूंगा, इसके एक एक लफ्ज का जो है माना बताऊंगा, उसके बाद हम लोगों से पूछेंगे कि उस वक्त ये क्या हरकत हो रही थी। लोग उसका जो बोलेंगे वो लोगों ने अगर ये कहा कि नहीं जो है सचवाला ने गलत कहा, तो ठीक है, मैं अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार हूं। ओके, तैयार हैं इसके लिए? एक बार मैं फिर पढ़ूं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या साहब, ख्याल है? जी देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप आपके जो सुनने वाले ना उसमें अक्सर अरबी जुबान नहीं जानते, अरे जैसा भाई कि मैं अभी आपके उनको उर्दू में हिंदी में पढ़ के उनको बताऊंगा ना, इसका क्या मतलब है? नहीं एक नहीं एक वो तो लफ्ज का मैं माना बताऊंगा, उसके बाद लोगों से पूछूंगा कि भाई हमारे प्यारे 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 आका इस वक्त क्या हरकत कर रहे थे। लोग खुद बताएंगे, लोग जो बोलेंगे वही बात मेरी। अगर लोग बोलेंगे ना सचवाला गलत है, तो ठीक है, मैं गलत हूं, ठीक है? ओके, अच्छा ठहरिए, फिर तैयार है मुझे इसके लिए? एक हाँ। जी मैं तैयार हूं, मुझे अरबी जुबान जी मुझे फिर एक अरबी आप जुबान को उर्दू जरा में स्क्रीन समझा में दो लाने पहले। दीजिए। रिजवी साहब, आप उर्दू में समझा दो पहले हमको, अरबी तो आप दोनों समझ जाएंगे, आप उर्दू में पूरी बात समझा दो, और किस जगह सचवाला जी ने जी गलत देखिए, कहा वो उर्दू में समझा दो। जी देखिए मैं एक गलत सालिस की मैंने जरूरत गलत है। क्या कहा ये बताओ, मैंने क्या गलत जी कहा मैं आपको ये बताओ। मैं आपको बताता हूँ जी, आप जरा हदीस को दोबारा चेक कीजिएगा, मैं बताता हूँ आपने क्या यार गलत यार कहा। एक फजूल हदीस पे जो है इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
اس حدیث کو ہم دوبارہ پڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یار. جو ہے کیا آخر کیا میں آپ کے بھئی آپ واقعی میں قرآن پڑھتا ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں, آپ مجھے قرآن کی بات بتائیں کہ جو ہے سچ والا تم نے جو ہے فلاں آیت کے فلاں جو ہے لفظ کا غلط مطلب, میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی, میں تو بیٹھا ہوں یہاں قبول کرنے کے لیے. آپ ایک انتہائی فضول, انتہائی خرافات, ایک واہیات قسم کی حدیث جس میں نبی کو جو ہے ایک آدمی کی قمیص پہ گھس کے چوم رہا ہے, چاٹ رہا ہے, چمٹ رہا ہے, اور اس پہ پانی اور جو ہے نمک کی باتیں کر رہا ہے. یہ ایسی حدیث کو آپ کو امپورٹنس دے رہے ہیں سچ والا جی, نبی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے نبی. سچ والا جی, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. دیکھیے ریلیکس ہو جائیے, نبی ایسا ہوتا ہے. میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ حرکت کر رہے ہیں, جو نبی حرکت کر رہا ہے, تو یہ ایسے موقع پر پانی جو ہے نمک کی بات ہو رہی ہے. ان کو سنانی دیجیے نا سچ والا جی, ان کو اردو میں سنانی دیجیے, بول دیجیے آپ رضوی صاحب. جی میں آپ کو ایک سیکنڈ میں ذرا کھولوں. اب میں حدیث اس وقت پڑھے تھے اتنا ہی پڑھو, یہ اتنی فضول مت پڑھے. جتنی حدیث جو ہے اس وقت پڑھی گئی تھی وہی پڑھو آپ, یہ پوری لمبی کہانی مت سناؤ. جی میں لمبی کہانی میں وہی پڑھ دیتا ہوں. ایک آپ عربی کا مطلب کا ترجمہ بتاؤ, جتنا میں نے کہا اتنا ہی بتاؤ, بات ختم ہو گئی. جی کیا بات ہے یار, جی ٹھیک ہے چلیں. عائشہ نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز ہے. میں نے یہ نہیں پڑھا, یہ نہیں پڑھا میں نے, آپ جھوٹ نہ بولے. میں نے جتنا پڑھا اتنا ہی پڑھ کے بتاؤ. اچھا آپ ظاہر بات ہے پڑھے نہیں آپ, یہ بات مجھ پر کیوں ٹھوک پڑے بھائی, یہ اتنی سی بات ہے, اتنا پڑھ کے بتائیے دنیا کو. سچ والا جی, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. یہ ہاں جی, بوحیسہ کہتی ہیں کہ جو ان کے والد تھے انہوں نے اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ ان کے اور ان کی قمیض کے درمیان داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کو چومنا شروع کر دیا اور ان سے لپٹ گئے. یلتزم کا مطلب ہوتا ہے لپٹ جانا. ثم پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے کہ لا یحل منہ, کہ جس کا ریفیوز کرنا حلال نہیں ہے, یعنی اٹ از ان لافل ٹو ریفیوز, کہ جس کا یہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے من. تو انہوں نے کہا کہ نمک. کہاں سے پوچھا انہوں نے؟ پانی. جی کرتے میں سے پوچھا نا, کرتے میں گھس کے ہی پوچھ رہا نا انہوں. جی ہاں جی بالکل. اب آواز تو کانوں میں جانی تھی نا. کیا منظر ہے, کرتے میں تھے دونوں, بھی ایک ہی کرتے میں تھے. جی آگے بھائی لوگوں ذرا تھوڑا امیجن کرو, ایک نبی کیا کر رہا ہے اور کیا نبی ہے یار, یہ کیا نبی ہے. لوگ اس کی قمیض میں گھس کے جو ہے اس کو چمٹ رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, اور جو ہے پانی اور جو ہے اور نمک کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے اس حدیث کو لے کر ایک واویلا مچا رہے ہیں. آپ ارے کم سے کم کچھ تو اس سے اور ذرا ڈھنگ کی حدیث لاتے آپ. نہیں ایسا نبی ایسا ہوتا ہے. نہیں آپ لوگ اس کی قمیض میں گھس رہے ہیں. جی انہوں نے, جی آپ کی عربی کی غلطی پکڑ لی انہوں نے. وہ کمپلیٹ کیجیے رضوی صاحب. جی نہیں بس کافی ہے, دیٹس گڈ. تو ہیپی نیو ایئر. جی ہمارے اینگری روزر صاحب بھی ہیں, ان کا بھی تبصرہ لے لیتے ہیں. جی اینگری روزر صاحب آپ انمیوٹ کیجئے. جی میں آپ اپنا جو ہے کمنٹ دیجئے. جی آپ نے سنا جو بات ہو رہی ہے. یہ جو باتیں حدیث پہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سی حدیثیں جو ہے لوگوں نے گڑھی نہیں ہیں کپاسٹک, بلکہ یہ حدیث بھی نیچے جو ہے وہ حکم لگا رہے ہیں. یہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو ضعیف کہا ہے, یہ اسی حدیث میں لکھا ہے, لیکن یہ آپ سامنے لکھا ہے. نہیں تو پھر ہم نے غلط ترجمہ کیوں کیا سچ والا جی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کیا غلط کیا. اچھا میں آپ کو اسٹریم کا لنک بھیجتا ہوں, ذرا سنیے آپ نے کیا کہا, سب کو سنائیے. کہا کیا, ارے یار کیا معاملہ آپ نے, آپ ہمارے اینگری یوزر صاحب دیکھیے کہ ایک نبی آخر الزماں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک شخص اس کے قمیص کے اندر, اس کے کرتے کے اندر گھس گیا, گھس کے اس سے اس کو جو ہے چومنے لگا, چاٹنے لگا, چمٹ گیا. اور چمٹنے کے بعد میں باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, وہ پانی کیا ہوتا ہے اور جو ہے نمک کیا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ پانی اور نمک اور قمیص کے اندر گھسنا اور چمٹنا, چومنا, چاٹنے سے پانی اور نمک کا کیا کنیکشن ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ کیا کسی سماج میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟
نہیں یہ ہمارے معزز ڈاکٹر صاحب جو نیورو سرجن ہیں ہوں۔ تو ان کو اس میں کیا انٹرسٹ ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی بات. نہیں مگر آپ جو ہے ان کے ڈاکٹر ہونے پر بالکل بھی شبہ نہیں کرنا. جی جی لینگری نہیں نہیں صاحب نہیں، میں خبردار، شبہ نہیں کر رہا ہوں، آپ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ تو آپ بالکل بھائی بھی شک نہیں کرنا. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. یہ محترم ہیں، قابل عزت ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ آئے یہ اس پر اسٹریم پر اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمیں خوشی ہے. جی لیکن اس حدیث میں ایسی کیا بات نظر آئی؟ بھی تو قرآن پورا پڑا ہوا ہے، بہت سی باتیں ہیں، اور اصل میں وہی بات گھوم پھر کے آتی ہے کہ جب تک کہ ان کے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اے کریشن آف ہیومن مائنڈ، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر کہ قرآن جو ہے وہ کسی ہیومن ہینڈ نے نہیں لکھا بلکہ یہ اوپر سے آیا ہے. تو جب تک اس بات پر تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، ڈیبیٹ نہیں ہوگی، تو سمجھ بات نہیں آئے گی. بہرحال میں سننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیوں ناراض کیوں ہیں یہ. جی ڈاکٹر صاحب کی ناراضگی یہ ہے. جی میں اس لیے جی میں سچ والا سے میں جی دیکھیے میں نے ایک حدیث پیش کی، اس میں مجھے پڑھنے میں مغالطہ لگا، میں نے اقرار کیا کہ ہاں یار یہ تو میں عربی الحمدللہ جانتا ہوں، اس لیے اتنی تو میں نے اس کا اقرار کیا. اس کے باوجود مجھے یہ کہا گیا کہ جھوٹا میرے اوپر الزام لگایا گیا. آپ اس کو سن لیجئے گا، کیا کہا ابھی آپ نہ بیچ میں بولیے. آپ کا نبی کے بارے میں کہا، آپ کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ تو معزز ہیں. آپ سٹریم دوبارہ سن لیجئے گا. آج تک ارے میرے بھائی آپ کا نبی آج تک وہ جو ہے الصادق الامین ثابت نہیں ہو سکا. میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، جب تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے نبی کو الصادق الامین ثابت نہیں کرے گا، میں اس شخص کو اس کا الٹ سمجھوں گا. میں نے یہ کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں. سچ والا جی، ان کی کیا ناراضگی کیا ہے رضوی صاحب کی؟ مجھے وہ ناراضگی کا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. باٹم لائن کیا بولنا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بولیے ڈاکٹر صاحب، انمیوٹ کیجئے، آپ بولیے، مائک آپ کا ہوا سر، انمیوٹ کیجئے. جی آپ سچ والا جی کو بولنے دیجئے باقی. ہاں جی سچ والا جی باقی بات مکمل کر لیجئے پلیز. ہو گیا میری بات بہت پہلے مکمل ہو گئی. جی آپ اپنی بات بولیے، آپ کا جو بھی فرسٹریشن ہے وہ نکالیے نا بھی. جی میری کوئی فرسٹریشن، جی کیا شکایت ہے آپ جی میری آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ عربی زبان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے اتہار چڑھاؤ، اپس ڈاؤنز، آپ کو افعال کا بھی پتہ ہے، ثلاثی مجرد کا بھی پتہ ہے، ثلاثی مجرد فی کا بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کون سا ورب یوز ہوا ہے، اس کے آگے پریپوزیشنز کیا ہیں، حروف جارہ کیا ہے، تشغیل کیا ہے. تو آپ کا علم بہت اچھا ہے، I really appreciate. اس لیے حالانکہ کئی سٹریم کے اوپر غلط عربی بتائی جا رہی، میں کبھی بھی نہیں گیا. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے ایک سیدھے سادے سے ٹیکسٹ کو آپ نے ٹویسٹ کیا ہے، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ سٹریم، جتنے بھی حضرات ہمارے سننے والے ہیں وہ سٹریم ضرور سنیں اور میری اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے ٹیکسٹ کو ٹویسٹ کیا ہے. میرا آپ سے یہ اعتراض ہے. باقی میں یہ نہیں کہتا جی میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ سچ والا جی نے کہاں پہ ٹویسٹ کیا اتنا حصہ سنا دیجیے آپ، بس اتنا مختصر. بالکل عبد الحمید صاحب کی بات سے میں بھی اتفاق کروں گا. تو آپ حضور سچ والا کو چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کریں کہ کہاں انہوں نے ٹویسٹ کیا. جی ڈاکٹر رضوی صاحب. جی ہاں جی، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اس حدیث، جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی ہیلو، آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. اچھا سوری جی جی بہتر ہے. جی اب سچ والا جی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ذرا اس کو بیان کر دیجئے کہ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ يَلْتَزِمُ. انہوں نے یہاں تک تو ترجمہ 100% ٹھیک کیا کہ وہ ان کی قمیض ان کے درمیان داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کو چومنا شروع کر دیا اور ان سے چپٹ گئے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. پھر آگے انہوں نے کیا کیا سچ والا جی نے، ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ. یہاں پہ حالانکہ ترجمہ یہ تھا کہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ممنوع ہے، یعنی اس کا ریفیوز کرنا ممنوع ہے. It is unlawful to refuse. اصل میں ترجمہ یہ تھا، چونکہ سچ والا جی کو اچھی طرح سے پتہ ہے باب تفعیل ہے، منعوہ کیا فعل ہے، ان کو سارا پتہ ہے. انہوں نے ترجمہ یہ اس کو انہوں نے
पानी जो है, उन्होंने कहा कि कहां तक, तो उन्होंने कहा पानी, पानी तक, पानी तक, ये इन्होंने उसके अंदर अल्फाज बोले। फिर पूछा गया कि काला या नबी अल्लाह मशयल्लज़ी ला यहिल्लु मनु, वो कौन सी चीज है विच इज अनलॉफुल टू रिफ्यूज। इसके बाद उन्होंने कहा नमक तक। अब असल में ये तर्जुमा ऐसे नहीं था, मेरा इनके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है कि मैंने तो एक अनइंटेंशनली गलती की, मैंने इकरार भी किया। मेरा इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं अभी तो मैंने वो इनका क्लिप काट के रखा हुआ है, मैं वो अगली दफा आपको दिखा सकता हूँ ना, तो आप तर्जुमा सुनाए, क्लिप छोड़े, आप कई बार कह चुके हैं ये बात। जी ठीक है, मैं आपको तर्जुमा सुना रहा हूँ। हालांकि तर्जुमा तो ये बनता था, वो कौन सी चीज है कि जिसका अनलॉफुल रिफ्यूज कर देना, तो उन्होंने कहा पानी। फिर उन्होंने दूसरा पूछा कि दूसरी क्या, उन्होंने चीज पूछी, उन्होंने कहा नमक। फिर मैंने तीसरी हदीस दिखाई कि आग। सच वाला जी ने जो ये था कि मल अल्लाजी ला यहिल्लु मनहु, इन्होंने तर्जुमा किया कहां तक, उन्होंने कहा पानी तक, यानी कि जब तक पानी ना निकल आए। आप समझ गए होंगे इशारा। फिर उन्होंने पूछा या नबी अल्लाह कहां तक, तो फिर उन्होंने कहा नमक तक। ये तर्जुमा इन्होंने गलत किया, और वो सेम, चूंकि उसका मौजू ही ये था, और जो उसके जो भी होस्ट कर रहे थे उन्होंने भी यही तर्जुमा किया था। सही करके सुना दीजिए आप प्लीज। जी मैं तो आपको 10 दफा पहले सुना चुका हूँ। आप कहाँ पे थे अब्दुल हमीद साहब? देखिए आप, मैं तो कई दफा सुना चुका हूँ तर्जुमा। पहला पार्ट बताया आपने, फिर उसके बाद में हम सुनना चाह रहे सचवाला जी ने क्या कहा वो आपने बोल दिया। अब हम सुनना चाह रहे, आप सही पार्ट सुना दीजिए कि ये सही है असल। मैंने तो आपको 3 दफा बताया अभी। जितना मैंने कहा था उतना बताइए। इस वक्त जो है जो हदीस के जो आप ये गलत बयानियां करते जा रहे हैं। मैं 3 दफा बोला हूं। क्या गलत बयानी की? अभी तक आपने नहीं बताया ना मैंने क्या गलत बयानी की है। मैंने तो 3 दफा बताया। प्लीज वो रिकॉर्ड पे है, आपने जो भी कहा वो रिकॉर्ड पर है, प्लीज एक बार फिर से आप दोहरा दीजिए। एंग्री लूजर साहब और मैं बहुत शिद्दत से सुनना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जी जी डॉक्टर साहब। जी जी मैं तो तैयार हूं, मगर आप लोग मेरी मौकरी करना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहता। आप कंप्लीट कीजिए। जी चले फिर आप हदीस को शेयर कर लीजिए दोबारा, ताकि मैं आपके सामने तो हो ना फिर। जी आपके पास आई है हदीस? उनकी स्ट्रीम एक्सेप्ट कर ली, 1 मिनट एक्सेप्ट कर लिया। आपके पास आई है? डिस्प्ले है स्क्रीन पे। जी अच्छा आप मुझे प्लीज नाम बताइएगा, मैं माजरत चाहता हूँ, दोबारा नाम बताइएगा। क्रैश जी जरा देखिएगा, आगे आपके पास शेयर हुई है? जी 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 आ गई सर। जी बेहतर आ गई। जी मैं इसको पढ़ता हूँ। हदसना अब्दुल्लाह बिन मुआज हदसना अबी हदसना कहमस अन सय्यार बिन मंजूर राजू बिन बनी फजादा। आगे हदीस का असल टेक्स्ट आता है कि एक खातून थी युकाल लहा बुहैसा, जिनका नाम बुहैसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। अन अबीहा, ये उनके वालिद साहब ने इनको बताया था एक्चुअली। अन अबीहा क्या काला तिस्ताज़न अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। फदाखला बैनहु व बैन कमीज़ ही, कि वो उनकी कमीज और कमीज के दरमियान दाखिल हो गए। फजाला युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु, तो वो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक जो है वो चूमना शुरू कर दिया, यानी फरते मोहब्बत में, और उनसे लिपट गए। और उन्होंने ये सवालात पूछे उनसे। उन्होंने पूछा या नबी अल्लाह मल शै अल्लज़ी ला यहिल्लु मनहु, वो कौन सी चीज है कि जिसका जो उसका रिफ्यूज करना यानी ममनुआ है, ये इसका तर्जुमा बनता है। तो उन्होंने कहा नमक, सॉरी पानी, यानी अगर कोई आपसे पानी मांगे तो आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको एक और भी हदीस दिखाई थी डिटेल में, हजरत आयशा की, उन्होंने ये सवालात पूछे थे कि अगर पानी ना अवेलेबल हो, अगर पानी अवेलेबल हो तो वो ऐसे जैसे उसने उसको जिंदगी दी। आगे चलिए डॉक्टर साहब प्लीज वो पार्ट सुनाइए जो सचवाला जी ने गलत पढ़ा और आप उसको दुरुस्त कीजिए। जी सचवाला जी ने यहाँ पे पढ़ा कि जब वो उनसे चूमना शुरू हो गए और लिपट गए तो उन्होंने पूछा या नबी अल्लाह, वो हालांकि इसका तर्जुमा है वो कौन सी चीज है कि जो जिसका रिफ्यूज करना अनलाफुल है, वो ममनुआ है। तो इन्होंने उसमें तर्जुमा किया था कि कहां तक,
تو یہ کہتے ہیں نبی نے کہا پانی آنے تک, پانی تک. پھر آگے ان سے پوچھا گیا کالا یا نبی مل سے اللہ یہ یہ حالانکہ اس کا اصل ترجمہ ہے کہ پانی کے بعد وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ریفیوز کرنا انلافل ہے. تو انہوں نے کہا نمک. تو سچ والا جی نے کہا کہ نبی نے انہوں نے یعنی پوچھا پانی کے بعد کیا, انہوں نے کہا نمک تک, نمک تک یعنی نمک آنے کی, نمک کی آپ سمجھ لیجئے اسے ٹیسٹ ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا. مجھے اس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ یہ عربی سمجھتے ہیں. آپ اس کو سٹریم کو سنیے گا, پھر آپ میرا نقطہ کلیئر ہوگا. آپ باقی حدیثیں بھی دیکھیے گا جو میں نے شیئر کی ہیں. تو باقی اگین نمک والا پانی نہیں ہو رہا, اس کا مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں, نمکین پانی یہ مطلب اس سے نکالا جا سکتا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آپ کا مدعا کیا ہے؟ میرا مدعا کچھ نہیں جی, میرا مدعا یہ ہے کہ سچ والا جی از دا ایکسیلنٹ پرسن, بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں. اور باقی آپ جو آپ سٹریم دوبارہ سن لیجئے گا, میرے مدعا 11 دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے.